دیکھا گیا۔ اب یہاں پچھلی قوم میں سے قوم کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا میں چند جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے مسلم شریف کے اندر، میں وہ پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم تھا، جابر بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور لوگوں کو یہ اس بات پر راغب کرتا اور مائل کرتا اور قائل کرتا اور لوگوں کو جبرن اپنا آپ خدا کے طور پر پیش کرتا اور منواتا بھی۔ اس شخص کے دور میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کو یہ منظور ہوا کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو قوم ہے، یہ میرے فرمانبردار بن جائیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت صراط مستقیم والا راستہ عطا فرماتا ہے، صراط مستقیم پر چلاتا ہے، راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انہی کی قوم سے ایک نوجوان کو اپنی ولایت عطا فرما دی، انہی کی قوم سے ایک نوجوان کو اللہ کے ولی کی دربار میں پیش کیا، ایک اللہ والے کے دربار میں پیش کیا، اور ایمان کی دولت بھی مل گئی، ایمان کی دولت تو ملی ہی ملی، اللہ نے ولایت بھی عطا فرما دی۔ یعنی کلمہ پڑھا اس نے، مسلمان ہوا اس اللہ کے ولی کے ہاتھ پر، ان کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے متاثر کیا، دل میں محبت ایمان ڈالی، اسلام کی محبت ڈالی، ایمان کی محبت ڈالی، اللہ کی وحدانیت کی محبت ڈالی، وہ ایمان لے آیا، ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی ولایت بھی عطا فرما دی، اپنا ولی بنا لیا۔ اب یہ ہوا کہ اللہ کے اولیاء کی یہ صحیح حدیث شریف، صحیح مسلم کی صحیح سند کی حدیث سے آپ ولی اللہ کی شان ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس عظیم ولی اللہ کی پھر کرامات کا ظہور ہونے لگا، کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ وہ شخص، وہ نوجوان جس کوڑی شخص پر، برس کے کوڑ کے مریض پر ہاتھ رکھتے اللہ اسے شفا یاب فرما دیتا، وہ اندھے کے اگر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اسے شفا یاب فرما دیتا، اسے بینائی عطا فرما دیتا۔ وہ نوجوان، وہ اللہ کا ولی جس گونگے کے لیے دعائے خیر فرماتا اللہ اسے قوت گویائی عطا فرما دیتا۔ خیر، جو شخص جس مرض، جس حاجت کو لے کے آتا اللہ رب العالمین کا یہ عظیم ولی اللہ، یہ رب کی بارگاہ میں دعائے خیر اس کے لیے کرتے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا، اس کی حاجت پوری ہو جاتی، اس بیمار کو شفا مل جاتی، اس کی مشکلات ٹل جاتی۔ اب یہ شورا ہوا، ان کا ڈھنکا بجا، اور آہستہ آہستہ بات پھیلتے پھیلتے یہاں تک کہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب چونکہ بادشاہ کو کھٹکا ہوا کہ میری دکانداری بند ہو جائے گی، میرا تو کام خراب ہو جائے گا، میں جو یہ نام لے کے خدا تعالیٰ جل جلالہ کہ آگے جو میں خود خدا بن بیٹھا ہوں، اب یہ بندہ تو مجھے ننگا کر دے گا، میری تو اصلیت پتہ لگ جائے گی، میری تو حقیقت کھل جائے گی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ولی کو، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ بلاؤ اور وہاں بلا کے اسے دھکا دے دینا، وہاں چوٹی سے اس کو دھکا دے دینا۔ آخر کار نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سپاہی اس اللہ کے ولی کو دعوت دی، وہ تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے اور سپاہیوں نے چوٹی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پہاڑ کی چوٹی پہ ان کو دھکا دیا اور یہ جا کے نیچے لگے، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہاں بھی صحیح سلامت بچ گئے۔ اور جب وہ جا کے نیچے انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک چل دیے، کہیں چلے گئے، وہ تو مرے ہی نہیں۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب جناب ان کو سپاہیوں کو کہا ان کو کشتی میں بٹھاؤ، کہیں کسی سیر کے بہانے ان کو لے جاؤ کشتی میں، اور درمیان میں جب جہاں گہرا سمندر آئے گا وہاں ان کو کشتی سے نیچے الٹا دینا، ان کو نیچے پھینک دینا تاکہ یہ مر جائیں۔ اب حالت یہ ہوئی کہ وہاں نیچے سے ان کو کشتی سے نیچے پھینکا گیا، لیکن اللہ، وہ شاعر کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس ولی کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ جل جلالہ نے دیا، اور اللہ ان کا محافظ تھا۔ وہ قرآن بھی کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔
تو اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی، وہاں سے بھی سمندر سے بھی بچ گئے، تیر مارے گئے، ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، ہر حد تک بادشاہ گیا، لیکن ہر موڑ پر بے بسی کا شکار ہوا۔ یہ رسول اللہ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، حضور کی صحیح حدیث ہے، اور یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ تو قرآن کریم برہان رشید کی سورہ بروج کے ضمن میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ جب اللہ کے ولی نے دیکھا کہ بادشاہ اور مخلوق، سب مخلوق جان گئی کہ بادشاہ نے ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن یہ بندہ مر ہی نہیں رہا، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا لیکن مر نہیں رہا۔ اب بات یہاں ہوئی کہ اس اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ولی نے کہا، یہاں رسول اللہ کے مبارک زبان سے نکلی ہوئی شان دیکھیں اللہ کے ولی کی۔ یعنی آج تو لوگ اس پریشانی میں بھی ہیں بھائی ولی اللہ کی شان بھی مانے یا نہ مانے، کریں یا نہ کریں، کہیں نہ کہیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ اللہ اکبر جل جلالہ، یہ تو پچھلی امتوں کے ولی ہیں، میرے تو عبد القادر جیلانی جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے تو داتا علی حجویری جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے تو جناب بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسا ہے ہی نہیں، میرے تو جناب شاہ رکن عالم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے تو نظام الدین اولیاء جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے تو تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے تو بابا فضل کلیامی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے تو جناب امام بری سرکار لطیف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ امام بری سرکار جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے تو جناب والا تاجدار بریلی امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا ہے کوئی نہیں۔ یہ تو امت کے اولیاء ہیں، حسن بصری تک چلے جائیں، کیا کہنے جنید بغدادی کے، کیا کہنے حسن بصری کے، کیا کہنے امام فضیل بن عیاض کے، کیا کہنے سفیان بن عیینہ کے، کیا کہنے سفیان ثوری کے رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بہرحال رسول اللہ فرماتے ہیں، اس ولی اللہ نے کہا، اے شاہ بادشاہ میں مر جاؤں گا لیکن ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کا۔ بادشاہ خوشی سے اپنے الفاظ میں کہو تو چھلانگے مارنے لگا کہ بھئی یہ مرنے والا یہ کوئی طریقہ بتا رہا ہے۔ کہا طریقہ یہ ہے کہ مجھے کھجور کے تنے سے یہاں مجمع عام میں، میدان میں، کھلے میدان میں باندھ کھجور کے تنے سے، اور مجھے تیر مار، میں مر جاؤں گا لیکن ایک شرط پہ مروں گا، جب تو تیر مارنے لگے نا تو بلند آواز سے تو جب کہے گا کہ بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کے تو تیر مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اب اس نے تیر مارا اور جا کر تیر کنپٹی پہ لگا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی، وہ نوجوان زمین پہ گر گیا اور فوت ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ یہ الفاظ کیا ہے؟ بسم اللہ رب الغلام۔ ان الفاظ کی وجہ سے پورا بادشاہ کی وہ وہاں رعایا موجود تھی، اس ولی اللہ نے کہا تھا مروں گا تب جب یہاں یہ مخلوق ساری موجود ہوگی، اور تیر بھی مارے گا تو ان الفاظ کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ کہ الفاظ کیا ہے؟ کہ بسم اللہ رب الغلام۔ بادشاہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں، میں بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں مجھے مانو، تو لوگ مانتے بھی تھے، لیکن اس نے کہا نہیں میرا ایک ہی معبود اللہ رب العالمین ہے، اس نوجوان کا دعویٰ تھا۔ تو لوگوں نے جب وہاں آ کے دیکھا کہ آج ہر حربہ بادشاہ نے کیا، یہ مر نہیں رہا تھا، تو آج یہ اسے مارا جا رہا ہے، کیا پتہ مرے گا نہیں مرے گا، لیکن اس نے کہا مجھے تیر مارو اور اس سے پہلے یہ پڑھو بسم اللہ رب الغلام، تو میں مر جاؤں گا۔ اور یہی ہوا کہ وہ روح پرواز کر گئی، کن پٹی پہ تیر لگا، مر گیا۔ لیکن یہ جو جملہ تھا اور وہاں اس کی روح کا نکلنا تھا کہ پورا مجمع وہاں اللہ اکبر کی تکبیر سے بلند ہوا اور سب نے کلمہ پڑھ کر سب ادارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جملہ سنے، جملہ کیا تھا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع جو اس نوجوان کا رب ہے، اللہ کے نام سے شروع جو اس نوجوان کا رب ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو کہتا ہے میں خدا ہوں، لیکن ہر حربہ اس نے استعمال کیا اس نوجوان کو، اس اللہ کے ولی کو مارنے کے لیے، لیکن یہ مار نہیں سکا۔ جو اس نوجوان اللہ کے ولی نے بتایا کہ میرے رب کے نام سے مجھے مار، میں مر جاؤں گا، تو اس نے ایسے ہی کیا، اللہ کا نام لے کے تیر مارا تو وہ مر گیا۔ یہی ثابت ہوا کہ یہ بادشاہ خدا بن بیٹھا، یہ جھوٹا ہے، اور حقیقی سچا خدا وہی ہے جو اس نوجوان کا ہے، جو اس نوجوان کا ہے۔ تو وہ سب کے سب وہاں جو مخلوق تھی ساری ایمان لے آئی، سب مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ تو وہ بندہ تو مر گیا، لیکن سب کو دارہ اسلام میں داخل کر گیا، سب کو ایمان دے گیا، سب کو ایمان میں داخل کر گیا۔ اب یہ ہوا کہ بادشاہ کو مزید طیش آیا، رسول اللہ کی صحیح حدیث مسلم میں بادشاہ کو طیش آیا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ کونے کناروں میں کھائی بنائی اور کھدائی کروائی اور اس کے اندر آگ بھڑکائی۔
آگ بڑکائی اور کہا جو بندہ کہے گا میں مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ایک معبود کو مانتا ہوں اور مجھے نہیں مانے گا، میں اس بندے کو اس آگ میں ڈال دوں گا۔ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ، اس کو جب ڈالا جانے لگا تو بچے، وہ عورت کو تو ایمان تو مضبوط تھا، لیکن ماں تو ماں ہے نا، ماں کی ممتا میں جوش مارا تو وہ کچھ رکنے لگی تھی کہ گود میں اٹھایا ہوا نو مولود بچہ بول اٹھا، کہا ماں پیچھے نہ ہٹ، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ یہی جنت کا راستہ ہے، پیچھے نہ ہٹ۔ تو وہ اس کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہی گفتگو قرآن نے بیان کی، سورہ بروج آیت نمبر 4 رکو نمبر 10 پارہ نمبر 30۔ اللہ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، فرما کھائی والوں پر لعنت ہو۔ وہ کھائی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کھائی کھدوائی اور آگ جلائی گئی، فرما النار ذات الوقود، اس بھڑکتی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ بادشاہ اس کے ظالم سپاہی خود گواہ ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ اللہ عزت والے سب خوبیوں والے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ کہا بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو کیا چیز بری لگی، اللہ فرماتا ہے کہ یہی نہ کہ وہ اللہ رب العالمین عزت والے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے ایمان والوں کی استقامت اور اللہ والوں کا انداز کہ رب تعالیٰ جل جلالہ کے نام پہ مارے جائیں تو اپنی جانیں پیش کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صحیح مسلم میں فرما رہے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا میں تم جو مرضی کر لو میں مروں گا نہیں، پہاڑ کی چوٹی سے بادشاہ نے گرایا نہیں مرے، کشتی کے ذریعے سمندر میں غرق کروایا گیا لیکن نہیں مرے، تیر مارے گئے، تلواریں ماری گئی، ڈبویا گیا، ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن رسول اللہ فرماتے وہ اللہ کا ولی مرا نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو پھر یہ کر کہ مجھے تیر مار، لیکن تیر مارنے سے پہلے کہہ کہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع جو اس نوجوان کا رب ہے، یہ کہہ کے مار میں مر جاؤں گا۔ اور وہ تیر اس سے یہ کہہ کر مارا، کن پٹی پہ لگا، ان کی روح پرواز کر گئی، مجمع میں دیکھنے والے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ والوں کا یہ انداز ہے، اور ایمان والوں کی ثابت قدمی ہر دور میں مثالی رہی ہے۔